بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب استثناء پر پردہ اٹھا اور سچ بولنے والا گرج اٹھا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دو ٹوک مؤکب سامنے آیا۔ محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جملہ، صرف ایک جملہ کس طرح ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ ایک دینی اجتماع، ایک فقہی گفتگو پورے نظام کے لیے سوالیہ نشان بن جائے گی؟ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی جب خاموشی ٹوٹ گئی۔ گزشتہ دنوں مجلس اتحاد امت کے اجلاس میں جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے استثناء کا لفظ زبان پر لایا تو مجمع دم بخود رہ گیا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ اب رد عمل کہاں سے آئے گا، کون بولے گا اور کون خاموشی کو ترجیح دے گا۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ آرمی چیف اور صدر پاکستان کو تاحیات استثناء دینا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے، اور نہ ہی اسلامی تاریخ سے۔ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ انہوں نے فرمایا جب خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے خود کو احتساب سے بالاتر نہیں سمجھا تو پھر آج کوئی صدر یا حکمران کیسے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ اور یہاں بات رکی نہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے اور ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگو۔ محترم سامعین، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ زلزلہ تھا۔ اور پھر آیا رد عمل۔ محترم سامعین، اور رد عمل بھی کس کی طرف سے آیا؟ پھر مفتی عبدالرحیم صاحب میدان میں آتے ہیں اور ایک ایسا رد عمل دیتے ہیں جس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ سوال گندم کا تھا، جواب آلو کے پراٹھوں پر آ گیا، یعنی بات کہیں اور کی جا رہی تھی اور جواب کہیں اور سے دیا گیا۔ کہا گیا کہ نہ مسئلہ واضح ہوا، نہ الجھن ختم ہوئی، بلکہ معاملہ اور زیادہ الجھ گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ جنہیں خوش کرنا تھا انہیں اشارہ دے دیا گیا اور علماء کے لیے راستہ یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ فیصلہ تو وہی کریں گے۔ محترم سامعین، یہ کہا گیا کہ مجلس اتحاد امت کے ایک ہی نشست نے مجمع العلوم کے مصنوعی غبارے سے ہوا نکال دی۔ اب منظر یہ ہے کہ ایک طرف مدارس کے حقیقی نمائندے کڑے ہیں اور دوسری طرف حکومتی مداح اپنے الگ سب بنائے کڑے ہیں، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب قاسم العلوم ملتان میں پھر سے گرجے برس گئے اور فرمایا مدارس کا اصل مقصد حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مدارس کسی کے غلام نہیں، کسی خزانے پر بوجھ نہیں اور نہ ہی کسی طاقت کے ماتحت ہیں، بلکہ یہ دین کے قلعے ہیں اور جو انہیں دبانا چاہتے ہیں وہ دراصل قوم کے دشمن ہے۔ محترم سامعین، تو سوال اب یہ نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، سوال یہ ہے کیا ہم حق کے ساتھ کڑے ہوں گے یا مصلحت کی چادر اوڑھ کر خاموش رہیں گے؟ کیونکہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو اس ویڈیو کو پھیلائیں، کیونکہ خاموشی بھی کبھی کبھی جرم بن جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔